بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ نے محل میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں ملک کے تمام امراء، وزراء، مساکین، غربا، ہر طبقہ کو دعوت عام دی گئی۔ اسی رات بادشاہ کے محل سے 5 سونے کے تالے چوری ہو گئے، جو صرف ایک ہی چابی سے کھلتے تھے، اور انہیں کہیں اور لگا کر بند بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیوں نہ کہ چابی بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کروایا، جو بھی ان تالوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے قیمتی انعامات سے نوازا جائے گا، اور شاہی محل میں عہدہ بھی دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی بہت سے لوگوں نے قسمت آزمائی اور تالوں کی تلاش شروع کر دی، مگر سب ہی اس میں ناکام ہوئے۔ اس ملک میں ایک چابیاں تالے بنانے والا نوجوان رہتا تھا، وہ بھی قسمت آزمانے نکلا۔ چلتے چلتے اسے رستے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے وہاں کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ بڑھیا نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اس سے کہا کہ تم تالے بناتے ہو، میرے صندوق کا کنڈا ٹوٹ گیا ہے، اس میں میرا سامان پڑا ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے، اس کو بھی ٹھیک کر دو، تالے کی چابی بنا دو۔ نوجوان نے حامی بھر لی۔ بڑھیا اسے صندوق کے پاس لے گئی اور خود آرام سے سو گئی۔ نوجوان نے صندوق کا کنڈا جوڑنے کے لیے اسے خالی کیا تو اس میں سونے کا ایک تالا نظر آیا۔ نوجوان نے کنڈا جوڑا اور وہ تالا اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈال کر نکل پڑا۔ چلتے چلتے رستے میں ایک اناج کا دکاندار ملا۔ اس نے نوجوان سے کہا، تم کنڈیاں تالے بناتے ہو، میری دکان کا تالا خراب ہو گیا ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ نوجوان دکان کا تالا ٹھیک کرنے لگا۔ اس کی نظر گندم کی بوری پر پڑی، جس میں سے کوئی چیز چمک رہی تھی۔ دکاندار گاہکوں کو سامان دے رہا تھا۔ نوجوان نے جب گندم کو تھوڑا سا ہٹایا تو اس کے نیچے سے سونے کا تالا نکلا۔ نوجوان نے تالا اپنے تھیلے میں ڈالا اور آگے چل دیا۔ راستے میں نوجوان کا واسطہ ایک ڈاکو سے پڑا۔ وہ نوجوان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پہاڑی میں لے گیا اور ایک بہت بڑے بکسے کی چابی بنوائی۔ نوجوان نے تالے کو کھولنے کے لیے تالے میں چابی گھمائی تو وہ کھل گیا۔ ڈاکو نے بکسہ کھولا تو نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بکسہ سونے، ہیرے، جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکو نے خوش ہو کر نوجوان سے پوچھا، تم کیا انعام لو گے؟ تم نے آج میرا بہت بڑا آسان کام کیا ہے۔ نوجوان نے کہا، اس بکسے میں ایک سونے کا تالا پڑا ہے، وہ مجھے دے دو۔ ڈاکو نے وہ تالا نوجوان کو انعام کے طور پر دے دیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے واپس اپنی جگہ چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے راستے میں دریا کے کنارے نوجوان ٹھہر گیا۔ دریا سے پانی پینے لگا تو قریب اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ نوجوان کٹیا کی طرف بڑھا۔ اندر ایک بوڑھا شخص چارپائی پر کمپسری کی حالت میں لیٹا نظر آیا۔ اس نے نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور اسے سونے کا تالا دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ملک کے بادشاہ کے پاس پہنچا دو۔ میں نے محل سے چوری کیا تھا کہ اسے بیچ کر اپنی غریبی کے دن ختم کر سکوں، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ اب میں بہت بیمار ہوں، محل نہیں جا سکتا۔ تم ہی یہ امانت بادشاہ کو دے دو اور اسے تاکید کرو کہ تمہارے ملک میں غربت بڑھ گئی ہے، لوگ بھوکوں مرنے پر مجبور ہیں، اسی لیے چوری کرتے ہیں۔ نوجوان نے چوتھا تالا تھیلے میں ڈالا اور آگے چل دیا۔ کچھ دور پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک شخص دور سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ محل کا داروغہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے نوجوان سے ٹکرا گیا۔ اس کے کپڑوں سے کوئی بھاری چمکدار چیز نوجوان کے پیروں پر گری۔
وہ سونے کا تالا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ تم جس محل میں کام کرتے ہو وہیں سے چیزیں چوری کرتے ہو۔ داروغہ روتے ہوئے بولا، دراصل معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنی حکومت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی، اس کو رعایا کا بالکل احساس نہیں ہے۔ میں نے اپنی غربت سے تنگ آ کر یہ تالا بیچنے کے لیے چوری کیا تھا۔ نوجوان نے اس سے تالا لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پانچوں تالوں میں باری باری ایک چابی لگا کر دیکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ پانچوں تالے محل سے چوری کیے گئے ہیں۔ نوجوان نے بادشاہ کو تالے ملنے کا پورا احوال بتا دیا اور بادشاہ نے ان پانچوں افراد کو محل بلوایا جن سے یہ تالے برآمد ہوئے تھے۔ ان کی حالت زار دیکھ کر بادشاہ کو بھی افسوس ہوا کہ ہر ماہ محل میں بلا کر کھانا کھلا دینا کافی نہیں بلکہ رعایا کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور ان پانچوں کی مدد کی۔ نوجوان کو بھی انعام و کرام سے نوازا اور اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ یوں بادشاہ کے محل کے تالوں کی چوری سے بادشاہ کی کوتاہیوں کی چوری بھی پکڑی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔